السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال کا ہم جواب دیں گے کہ ظلم کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس کو مختصر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کریں گے۔ ظلم کے بیسیکلی جو اس کے معنی لیے جاتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ کوئی چیز جس جگہ پہ پڑی ہو یا جس جگہ پہ پڑے ہونے کا اس کا حق ہے وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ منتقل کر دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اس کے مزید اگر ہم تعریف کریں تو یوں ہوگا کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی چیز بھی ہو، اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں، لیکن یہ ایک میں نے مختصر آپ کو بتا دیا۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی واضح ایک بات کہی کہ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا ظلم کثیر کر دیا، تو اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بالا تر ہے تمام مخلوق سے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ ظلم آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک مخلوق کو پیدا کرے اور جب اس مخلوق کو پیدا کر دے، اس کا خالق ہو، تو پھر اس مخلوق کو ہی اللہ رب العزت کے برابر لا کر کھڑا کر دے، تو یہ ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کو ظلم کثیر کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر ہم بہت سے معاملات میں ایسے نظریات ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے کہ ہم شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایسی ہم کر گزرتے ہیں جن سے شرک واضح ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شرک اس قدر باریک ہے اور مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک سیاہ رات ہو اور ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اور اس سیاہ رنگ کے پہاڑ کے درمیان میں نیچے دبا ہوا ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہو، اس سیاہ رنگ کے پتھر کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چلتی چیونٹی، کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے نا، بہت باریک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کر فرمایا اس قدر باریک ہے شرک، تو لہٰذا شرک و ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو ہمیں تحقیق کرتے رہنا چاہیے، پھونک کے پاؤں رکھنا چاہیے، عقائد و نظریات کو بناتے ہوئے تحقیق کرنی چاہیے کہ کہیں ہم شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہو پا رہے، شرک کی طرف انجانے میں تو نہیں جا رہے، تو لہٰذا یہ ایک ظلم ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ظلم کی باقی اقسام۔ اچھا، ظلم کی باقی اقسام کے اندر انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، انسان اپنے ارد گرد لوگوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، انسان اپنی اولادوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، انسان اپنے عزیز و اقارب کے اوپر بھی ظلم کر گزرتا ہے۔ تو ظلم سے بچنے کی بڑی شدید تلقین کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی ہے؟ کہ ظلم جو ہے اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے مکافات کا نام دیا ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ کہ ہم کوئی اگر ظلم کرتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ مکافات کی صورت میں لوٹ کے ہماری طرف اس نے آنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پاک باز خاتون ہے اور باحیا عورت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر اس کے اوپر تہمت لگا دی جاتی ہے۔ جب وہ تہمت لگا دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو تہمت لگانے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے وہ تہمت لگائی اور اس پہ پیرا دیا، اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تہمت کسی نہ کسی صورت میں واپس ان پر آ جاتی ہے، ان کی اولادوں پہ آ جاتی ہے، ان کی اولادوں کی اولادوں پہ آ جاتی ہے، ان کے اپنے اوپر آ جاتی ہے، ان کے اپنے گھر والوں پہ آ جاتی ہے تہمت، کیونکہ وہ مکافات میں بدل گئی تو وہ واپس ان پہ لازمی آنی ہوتی ہے۔
تو اب اسی طرح بہت سے ایسے معاملات ہمارے سامنے دیکھنے میں بھی آتے ہیں. ہم نے بڑے ایسے معاملات کو دیکھا بھی ہے, عملی مشاہدہ بھی ہم نے کیا ہے. اور اسی طرح مزید ظلم کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ظلم یہ بھی ہے, ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اولاد کو اپنے پیرنٹس کے, اپنے والدین کے حقوق دیے, اور والدین کو ان کی جب ضرورت پیش آئی اور اولاد ان کو رسپانس نہ کرے, اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے, یہ بھی ظلم میں آ جاتا ہے. پھر ظلم یہ بھی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر کہیں جاتے ہیں, آپ کو کوئی کام پڑتا ہے, اور کام جب پڑتا ہے کسی سرکاری آفیسر سے پڑتا ہے یا کسی جگہ میں پڑتا ہے, تو کسی اور کا حق ہے, آپ رشوت دے کر وہ حق آپ خود لے لیتے ہیں, یہ بھی ظلم ہے. اس میں ایک چیز میں کلیئر کرتا جاؤں, اکثر لوگ اس میں پشیمان ہو جاتے ہیں. کسی کا حق پیسے لے کر آپ حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ ظلم میں آتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں تو کچھ الٹا ہی ہے نا. یہاں تو آپ کو اپنا حق لینے کے لیے بھی پیسے دینا پڑتے ہیں, لیکن یہ اس ظلم میں نہیں آئے گا. یہ ظلم میں آئے گا جو پیسے لینے والا ہے, جو آپ کو حق دینے سے قاصر ہے اور دینے سے انکاری ہے. آپ کسی پیسے لے کر آپ کو حق دیتا ہے تو وہ ظالم ہوگا, آپ ظالم نہیں ہوگے. تو اسی طرح کچھ اور معاملات میں آپ معاشرے کے اندر اگر دیکھیں, والدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے اندر بھی ایک بہت بڑا چیلنج والدین کے سامنے آتا ہے. وہ آتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے کا, اپنی اولاد کو بیلنس کرنے کا. ایک تو بڑی پریشانی ہے ہمارے معاشرے میں, یہاں پر بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دی جاتی ہے, بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے, یہ بھی ظلم ہے. اور یہاں تک ترجیح دی جاتی ہے کہ جب بیٹیوں کو وراثت میں حق چاہیے ہوتا ہے, جب وراثت میں ان کو حق دینا ہوتا ہے, تو والدین کیا کہتے ہیں, نہیں جی ہم اپنے بچوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ ہم جو ہے کسی کی برابری نہیں کریں گے, کسی اور کو ہم کیوں دیں. یہ بھی ایک ظلم ہے. اور بیٹوں بیٹیوں کے درمیان بیلنس نہ کرنا, یہ ظلم ہے. اور اس کی میں مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی دوں گا. یہ چیزیں نوٹ کر لیں, قیامت کے دن آپ سے سب سے زیادہ جس پہ سختی سے سوال کیا جائے گا وہ ظلم ہوگا. اور ظلم کی تاثیر یہ بھی ہے کہ ظلم مکافات کی صورت میں دنیا میں آپ کو واپس لوٹتا ہے. ظلم پھر لوٹ کے ختم نہیں ہو جاتا, پھر وہ آخرت کے اندر بھی آپ کو سزا دلواتا ہے. ظلم واحد وہ گناہ ہے جو دوہری سزا کا باعث بنتا ہے, 2 بار سزا کا باعث بنتا ہے. ایک بار سزا دنیا میں آپ کو ملتی ہے, پھر دوسری بار آخرت کے معاملات میں جا کر پھر سزا ملے گی. تو لہٰذا ظلم کو کبھی بھی آپ اپنے قریب نہ آنے دیں. ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, اور اپنے بچوں کے اندر انصاف کریں, اپنے بچوں کے اندر برابری کریں, بیٹی بیٹے کے اندر برابری کریں. اسلام نے باضابطہ ان کے حقوق دیے ہوئے ہیں, باضابطہ لکھے گئے ہیں ان کے حقوق قرآن و سنت کے اندر, اس کے مطابق ان کو ڈیل کریں. اور اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں, میں نے گھروں کو برباد ہوتے دیکھا ہے, میں نے گھروں کو برباد ہوتے دیکھا ہے. ایسے لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کے اندر تفریق کی اور ایک بچے کو یا بچی کو دوسرے بچے یا بچی کے اوپر فوقیت دے دی, نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو میں نے تباہ ہوتے دیکھا ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کروڑوں میں کھیلتے تھے, اس ظلم کے بعد وہ فقیری میں آ گئے, وہ غربت میں آ گئے, ان کا مال تلف ہو گیا, ان کا کاروبار تلف ہو گیا, ان کا گھر کا جو آپس میں ایک جوائنٹ فیملی تھی وہ ٹوٹ گئی. اور میں نے والدین کو اس معاملے پہ روتے ہوئے دیکھا ہے, ایک چھوٹے سے ظلم کی وجہ سے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحابی رسول ہے, کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد یا نعمان بن بشیر کے بیٹا بتا رہا ہے کہ مجھے میرا والد ایک غلام تحفہ دینا چاہتا تھا. جب ارادہ کر لیا
تو میری والدہ سے بات کی کہ میں اپنے بچے کو ایک غلام گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو خاتون کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خاتون ہے، صحابیہ رسول ہے، ایمان ان کا بہت اعلیٰ تھا، ظرف ان کا بہت اعلیٰ تھا. انہوں نے کہا دیکھو گفٹ لازمی دو بیٹے کو، مگر سب سے پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی ڈلواؤ. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ اور پھر یہ ہدیہ دو. اگر وہ گواہی ڈالتے ہیں، اگر وہ قبول کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ غلام دے دیں تو پھر دے دو. اگر وہ گواہی نہیں ڈالتے، اجازت نہیں دیتے تو پھر ہرگز نہ دینا. خیر وہ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو الفاظ غور کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ غلام جو اپنے اس بچے کو دے رہے ہو، یہی غلام اپنے باقی بچوں کو بھی دو گے؟ صحابی کہنے لگے نہیں، میں تو صرف اسی کو دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بے انصافی میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، میں گواہی نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا. اندازہ کریں، آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا میں باپ ہوں بھائی جو مرضی کروں، جس کو چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں سب کچھ میں اس کے حوالے کر دوں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سختی سے منع کر دیا کہ اگر ایک بیٹے کو غلام دینا ہے تو باقی بیٹوں کو بھی غلام دینا پڑے گا. اگر نہیں دے سکتے تو پھر ایک کو بھی نہ دو. تو اس لیے بچوں کے اندر آپ لازمی برابری کا انتظام کریں اور برابری کا سلوک کریں، مالی لحاظ سے بھی اور تعلیم کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بچوں کے اوپر برابری رکھیں، اس ظلم سے بچیں. اسی طرح اور بہت سے ہمارے معاشرے کے اندر مظالم ہے، ظلم ہے. ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہم خواتین کو جب جہیز کی صورت میں ایک پینٹ دے کر تو اسے فارغ کر دیتے ہیں اور کروڑوں کی جائیداد جو ہے ہم اپنے بیٹوں کے کھاتے ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے. اس ظلم سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اس ظلم کے خلاف ہمیں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم برائی کے خلاف باضابطہ کمپین چلائیں. تو حدیث قدسی میں اب آپ سے شیئر کرتا ہوں ظلم کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں جو حدیث ہو مگر اس میں جو بیان کیا جائے ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ ہو، کیونکہ جو اللہ کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ آیت کہلاتی ہے، قرآن کہلاتا ہے، مگر حدیث قدسی میں بھی جب اللہ کے الفاظ ڈائریکٹ بیان کیے جائیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم زیادتی کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور اس ظلم کو تم لوگوں کے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے. جب حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت ظلم کو حرام کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی اس پہ غور کریں، اس کی حساسیت پہ غور کریں اور اس کی اہمیت پہ غور کریں اور ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت معاشرے کے ہر پلیٹ فارم پہ ہمیں ظلم سے، زیادتی سے ہمیں بچا لیں. السلام علیکم.